بھی خوف سے یاد آیا, لوگ یہ بھی کہتے ہیں موت کا خوف ہے, مفتیوں کو گارڈ لے کے گھوم رہے ہیں. بالکل ہے, کیونکہ نیچرل ہے. موت کا خوف کیا ہے؟ یہ نیچرل ہے. کسی کا باپ بھی اس کائنات میں ایسا نہیں پیدا ہوا جس کو موت کا خوف ہی نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کہہ سکتے ہو شہادت کے بعد تو جنت ملتی ہے لیکن پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. راحت اندھوری کا شعر ہے کہ تو خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول گیا, پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. اس سے پہلے موت کا ایک پروسیس ہے, بڑا ڈینجرس ہے, اس سے ہر انسان ڈرتا ہے. ہاں دیندار لوگوں میں کم خوف ہوتا ہے, دنیا داروں میں زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ دیندار کو ایک تسلی ہوتی ہے یار ایک تکلیف ہے ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ راحتیں ملیں. لیکن خوف ہوتا ہے. ہم نے بڑے بڑے بہادروں کو دیکھا ہے کہ ان کو خوف ہوا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے کہا لاٹھی کو پھینکے وہ سانپ بن گئی, حالانکہ اللہ موسیٰ کو کلیم اللہ کو پتا تھا اللہ کہہ رہا ہے, تو اللہ تو خیر خواہ ہے نا. قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام فرار ہوئے ولم یعقب, اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, ایسے بھاگے ہیں نا. کتنے مضبوط دل کے تھے نا موسیٰ علیہ السلام, کتنے مضبوط دل کے تھے. لیکن قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام فرار ہوئے ولم یعقب, اللہ اتنا ہی بتا دیتے کہ بھاگ گئے بس کافی تھا نا. اللہ نے بھی پورا نقشہ کھینچا, فرمایا ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے. اتنے بہادر تھے کہ بہادر نہ ہوتے تو اللہ فرعون کے پاس ڈائریکٹ بھیجتا آپ کو. اور کتنے مضبوط کہ ایک مکہ لگایا بندہ ہی مر گیا. اس کے باوجود جب سانپ دیکھا نا تو فرار ہوا. اب وہاں کوئی بدعتی بیٹھا ہوتا یا کچھ آج کل کے بیوقوف لوگ جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھو یہ کلیم اللہ خود مخلوق سے ڈر رہے ہیں سانپ, اور وہ سانپ بھی وہ جس کو اللہ نے سانپ بنایا, مخلوق سے ڈر رہے ہیں. اور ہمیں کہتے ہیں صرف کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے, کوئی بیٹھا ہوتا تو یہ اعتراض کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ بھائی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں لیکن یہ سانپ بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. اس میں کاٹنے کی صلاحیت بھی اللہ نے رکھی ہے, ڈسے گا تو موت کا بھی خطرہ ہے, تو ایسے تھوڑی مر جائے, پہلے تکلیف ہوگی بھائی, زہر اندر جائے گا. یہاں علماء نے ایک اشکال اٹھایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے کہا تھا کہ سانپ, یہ میں سانپ بنا رہا ہوں, تو پھر ڈرنے کا کیا ہو بھائی؟ بات یہ کہ طبعی چیزیں ہیں, یہ طبعی چیزیں, نیچرل ہے. اللہ کے کہنے کے بعد بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے آدمی کو. اللہ نے وعدہ کیا تھا نبی سے بدر میں کہ فتح ہوگی, اس کے باوجود نبی کو خوف تھا. آپ سردے میں دعائیں مانگ رہے تھے, اللہ یہ چند لوگ شہید ہو گئے تو اسلام تو نام ختم ہو جائے گا. یہ طبعی چیزیں ہیں, نیچرل ہیں. نہیں ڈر لگ رہا ہے اس کا مطلب اوپر کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی. تو یہ سب یہ جو کہتے ہیں نا میں نہیں ڈرتا, میں تو لاؤ میں پٹاخہ پھوڑوں گا اس کے پاس, پھر دیکھو کیسا اچھلتا ہے 2 فٹ. باقی یہ کہ دیندار لوگ, موت کا ڈر طبعی ہر ایک میں ہوتا ہے, اس کے باوجود بھی جہاں حق کی خاطر جان دینی پڑتی ہے تو خوف کے باوجود جان دے دیتے ہیں, ڈرتے ہوئے دے دیتے ہیں جان, لیکن دیتے ہیں, پیچھے نہیں ہٹتے. جیسے میدان جہاد میں صحابہ کرام, موت کا تو ان کے دل میں بھی خوف تھا, اس کے باوجود وہ اس خوف کے باوجود پیچھے نہیں ہٹتے تھے, سوائے غزوہ احد کے. ایک دفعہ ہوا, پھر اللہ نے وہ غلطی بھی معاف کر دی, ورنہ وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے. تبھی حدیث میں آتا ہے اس خوف کی وجہ سے مجاہدین کے گناہ معاف ہوتے ہیں, کیونکہ یہ نیچرل ہے. اس کے باوجود بھی وہ ڈٹا ہوا ہے. اگر خوف ہی نہ ہو تو قربانی کس بات کی ہو گئی میرے بھائی؟ تو لوگوں نے نا بہت عجیب اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں رکھی. تو بہت سے لوگ مفتی صاحب موت سے ڈرتے ہیں, گاڑ واڑ رکھے ہیں. مجھے خیال ہے میں ہاں ڈرتا ہوں. تو میں نے آج تک کوئی بزرگ ایسا نہیں دیکھا جو بالکل بھی ڈرتا نہ ہو. ابھی اللہ نہ کرے کہ پٹاخہ پھوٹ جائے, گولی چڑھ جائے, دیکھو سارے لیٹیں گے, لیٹے ہوئے ہوں گے یہاں پہ بچنے کے لیے, اور سب سے پہلے میں لیٹا پاؤں گا, کیونکہ مجھے ڈر ہوگا کہ یہ میری وجہ سے, کیونکہ زیادہ تو مجھے ہی ہدف بنانے کی کوشش کی جائے گی. تو میں تو جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں نا تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اگر کوئی کیونکہ دہشت گردی کے خطرے تو ہوتے ہیں علماء کو, میں بہت ہوشیاری سے دیکھ رہا ہوتا ہوں. کوئی بھی مشکوک حرکت ہوئی نا, سامنے کوئی رائفل کوئی اجنبی بندہ آیا تو سب سے پہلے میں لیٹ جاؤں گا, یہاں پہ میں لیٹ جاؤں گا. تو لوگ بولیں گے مفتی صاحب ڈر گئے, میں بولوں گا الحمدللہ ڈر گیا, کیونکہ نہیں ڈرا ہوتا نا تو مارکیٹ سے شارٹ ہو چکا ہوتا ہے. یہ احتیاط فرض ہے. ایک ویڈیو وائرل ہوئی کچھ دن پہلے, چند سال پہلے, زلزلہ آیا ہوا ہے, لوگوں نے کہا امام صاحب کا تقویٰ للہیت دیکھو, زلزلہ آ رہا ہے, مقتدی ایک ایک کر کے نا کھسک رہے ہیں, امام کھڑا ہوا ہے بیچارہ, الحمدللہ رب العالمین. لوگ کہہ رہے ہیں امام صاحب کا توکل دیکھو. میں نے کہا توکل نہیں ہے, یہ پرلے درجے کی حماقت ہے. کیونکہ جب چھت گرے گی نا تو وہ نہیں دیکھتی امام کون ہے مقتدی کون ہے, ان میں کتنی رکعتیں ہوئی تھی کتنی باقی ہیں. کہ زلزلہ بولے ابھی سلام رہ گیا, خالی سدا صاحب رہ گیا, ان کا ایک باقی تھا وہ کمپلیٹ ہونے دو. چھت تو گرتی ہے بھائی, تو امام کو چاہیے پتلی گلی سے بھاگے وہ, لیکن وہ امام کو بھی پتا تھا میں اگر بھاگ گیا مقتدی بولیں گے آئندہ تمہارے پیچھے نماز ہی نہیں پڑی. تو بزدل آدمی نکلا. جیسے ہی زلزلہ آئے, ہم پہ فرض ہے جہاں بھی ہوں, چاہے تراویح میں ہو تہجد میں ہو, فوراً وہاں سے کیا کریں, بھاگیں. اور یہ حدیث میں نبی نے فرمایا تم میں نماز کی حالت میں کوئی سانپ دیکھے تو سانپ کو قتل کرے, جا کے نماز کمپلیٹ نہ کرے. ہونا تو یہ چاہیے. ہمارے نبی, ہمارے جو رائے ہے اس کے مطابق ہمیں نبی یہ سمجھاتے کہ جب کوئی سانپ دیکھے تو نماز میں بالکل توجہ نہ کرو, کیونکہ تمہارا کانٹیکٹ ڈائریکٹ کس سے چل رہا ہے, اللہ سے چل رہا ہے. ایسے موقع پہ پتہ چلے گا کس کی سچی مچی کی نماز تھی, کس کی جھوٹی موٹی کی. سانپ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا, کیونکہ جس کی اللہ پہ نظر ہوتی ہے اس کو سانپ بچھوؤں سے ڈر نہیں ہوتا. تو یہ بتاتے, لیکن نبی نے ایسا نہیں بتایا. نبی نے فرمایا نماز میں سانپ نظر آئے کیا کرنا ہے, اسے مارنا ہے. پھر اس میں فقہا کا اختلاف ہوا کہ جب ہم اسے ماریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹوٹے گی. امام حنیفہ کہتے ہیں نماز ٹوٹ جائے گی, لیکن اس کو مارنا کیا ہے, واجب ہے دوبارہ سے نماز پڑھیں. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ نبی نے حکم دیا مارنے کا تو وہ آگے سے ہی کنٹینیو کر لے, ٹھیک ہے نا, لیکن مارنا پڑے گا اس کو. اگر آپ نے نماز نہیں توڑی, سانپ کو دیکھ کر اللہ پہ اعتماد کیا کہ میں اللہ سے میرا کانٹیکٹ ہے, تو بھائی سانپ کا اللہ سے کانٹیکٹ اس قسم کا نہیں ہے. وہ ایک آدمی کسی کے گھر گیا نا, کتا بہت بھونک رہا تھا, تو مہمان ڈر گیا. میزبان نے دیکھا مہمان ڈر رہے, تو میزبان نے مہمان سے کہا آپ نے سنا نہیں ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں.
تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہہ رہے میں نے تو سنا, پتہ نہیں آپ کے کتے نے بھی سنا ہے کہ نہیں سنا. اس کو بھی یہ بات ہو سکتا ہے اس کی نالج میں نہ ہو, یہ کاٹ دے مجھے. تو سانپ کا تھوڑی کوئی کانٹیکٹ ہے کہ یہ وہ مارے گا. تو یہ دین فطرت ہے میرے بھائی. اس میں کوئی عجیب سی چیزیں دین میں لانے کی کوشش مت کرو. تبھی اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں اور وسائل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. بات لمبی ہو گئی, کہاں سے کہاں چلے. تو بدعت میں خلاصہ یہ نکلا, بدعت میں ٹینشنیں ہی ٹینشنیں ہیں, سنت میں راحتیں ہی راحتیں ہیں, سکون کی زندگی ہے. بدعت میں بڑی ٹینشنیں ہیں کیونکہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے, ٹینشنوں میں چلتے چلے جاتے ہیں آگے. تو آ جاؤ اسی پر جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اسلام. ہاں, بدعت کو اپنے پاس راستہ نہ دو. بدعتیں نہیں ہیں اسلام میں. کوئی کہہ سکتا ہے میرے ماموں بھی یہ تیجا کرتے تھے, 40واں کرتے تھے, میرے چاچا بھی, تو صدیوں سے کوئی بدعت نہیں چلی آ رہی. بدعت کچھ دن چلتی ہے, چینج ہو جاتی ہے. صدیوں سے جو چیز چلی آ رہی ہے وہ سنتی ہے. بدعت کی تو ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ٹکتی نہیں ہے. کہ ربیع الاول پچھلے سال جس طرح منایا گیا تھا اس دفعہ تھوڑا چینج ہے, اگلے سال اور چینج ہوگا. 100 سال پہلے جو منایا گیا تھا وہ بالکل ڈفرینٹ اسٹائل تھا, اور اب جس طرح سے آہستہ آہستہ جا رہا ہے تو بریلوی علماء خود بیدار ہو گئے کہ یہ تو وہی لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ معین اختر کہتا ہے میرے ماموں نے پولیس والوں کو ایسی ایسی گالیاں دیں, پولیس والے ایسے پارٹس کو گالیاں دیں, پولیس والے کہہ رہے تھے یار یہ والے پارٹس تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں یہ کون سے پارٹس ہیں. تو ہمارے یہاں جو بریلوی علماء ہیں وہ خود پریشان ہو رہے ہیں, یار یہ والی تو اور ہی پبلک ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئی, تو نئی چیزیں آ رہی ہیں. تو آپ کوئی بات نہیں بھائی, ابھی آپ دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے. باقاعدہ ابھی مائیکل جیکسن جیسے ڈانس شروع ہونے والے ربیع الاول میں. ابھی تو روایتی ناچ گانا ہو رہا ہے, جو 400 سال پہلے جو مسلمان ناچتے تھے جس طریقے سے, جو انڈین فلموں میں بلیک اینڈ وائٹ فلموں میں جو ڈانس ہوتے تھے, اب وہ والے ہو رہے ہیں. لیکن یہ بھی ارتقائی مراحل سے یہ گزرے گا. آپ دیکھیں گے 100 سال بعد جو ربیع الاول ڈانس ہوگا لوگ مائیکل جیکسن کو بھول جائیں گے. تو بدعت کی ایک جگہ پاؤں ٹکے ہوئے نہیں ہوتے, وہ ہر دفعہ کیا ہوتی ہے. اور بھی بریلوی علماء خود حیران ہے, بولے یہ کیا ہو رہا ہے. مفتی منیر صاحب کے بیان نہیں آتے یار یہ تو انہوں نے بہت کر لیا. بھائی بات یہ کہ جب آپ نے ایک ٹریک پہ ڈال دیا ہے تو پھر وہ ہر سال اس میں, جب آپ نے لڈو کھلا دیا تو کیک بھی کٹے گا. لڈو جائز ہے, کیک حرام ہے, اس کی کیا دلیل ہے. برتھ ڈے تو منا لی نا آپ نے. جب حلوہ ہو گیا تو لڈو ہوگا, لڈو ہو گیا تو رسگلہ ہوگا, رسگلہ ہوگا تو گلاب جامن ہوگا, گلاب جامن ہوگا تو جلیبیاں بھی ہوں گی, پھر خوشی میں ہار بھی ہوں گے, پھر غسل بھی ہوگا, پھر نئے کپڑے بھی ہوں گے, پھر اس کے بعد ڈانس بھی ہوگا, ناچ بھی. پہلے ناچ ہوگا روایتی ناچ, پھر روایتی ناچ میں وہ لوگ بور ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یہ والا ناچ تو ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا ہے. تو وہ اس ناچ میں چینجنگ ہوگی, پھر اور چینجنگ ہوگی, پھر مزاروں پہ بھی یہی ہو رہا ہے. اسلام میں حکم یہ ہے جو نبی سے ثابت ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے, جو بدعت سے بچتے ہیں ان میں یہ ہے کہ بھائی جو مر گیا اس کو دفناؤ, پکی قبر نہ بناؤ, نہ قبروں پہ پھول ڈالو, کچھ بھی نہیں. آرام سے ایک بالش قبر, سیدھا سادہ دعا کرو, پتلی گلی سے نکلو اور ساری زندگی اس کے لیے دعا کرتے رہو. آپ کا باپ دادا ہے تو قبر کی زیارت بھی کر سکتے ہو, کوئی حرج نہیں. جیسے نبی نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی, اماں ہیں ان کی قبر کی, بس اس سے زیادہ وہاں کرنا کچھ نہیں ہے. تو ہمارے اکابر اسی پہ چلے آ رہے ہیں. آج ہمارے شیخ کی قبر دیکھو, میرے والد صاحب کی قبر سادہ مٹی کی قبر, میرے شیخ مفتی صاحب کی قبر سادہ مٹی کی قبر. لیکن آپ نے کیا کیا, قبروں کو پروٹوکول دینا شروع کیا. تو اب اس پروٹوکول کی کوئی انتہا نہیں ہے. پہلے چادریں چڑھائیں, پھول ڈالے, تو اب اگلے سال آدمی بور ہو جاتا ہے کہ یہ تو سب کی قبروں پہ پھول ہو رہے ہیں, یہ تو بہت بڑے بزرگ تھے, ان پہ پھول نہیں, ان پہ گلاب کا عرق بھی نہ ڈالا جائے گا, یہ عام میت نہیں ہے. پھر یہ تو بڑے بزرگ ہیں, تو یہ تو ہر ایک کی قبر پکی ہو جاتی ہے, پھول ڈالتے ہیں, ان پہ تھوڑا سا سنگ مرمر لگے گا. تو ہوتے 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 پھر مزار بن رہے ہیں, پھر قوالیاں ہو رہی ہیں, پھر دھمال ہو رہے ہیں. پھر اب جو اس چیز کو بدعت نہیں سمجھتے تھے وہ بھی حیران ہے, یار یہ تو ہمارے ہاتھ سے معاملہ کیا ہو گیا, نکل گیا. تو بھائی اب اگلے سال طواف بھی ہوگا, پھر اگلے سال سجدے بھی ہوں گے, کیونکہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے, ٹکتی نہیں ہے. سنت ٹکتی ہے. سنت تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. قبر ایک بالش سے اونچی نہیں ہوگی, پکی نہیں ہوگی, کوئی ہار پھول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے قبر کے اوپر, کوئی ہر سال میلہ ٹھیلا. اور جو ہے نا, جیسے سعودی عرب میں دیکھو نا, بادشاہ کی ڈیتھ ہوئی ہے سعودی عرب میں, فرانس یا پتہ نہیں جرمنی کا پادری مسلمان ہو گیا تھا. اس نے کہا یار اپنے بادشاہ کی تجہیز و تکفین اتنی سادہ, غسل دیا, کفن دیا, دفن, ختم, ٹھیک ہے نا. اور ملکہ برطانیہ کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی, اس کے پروٹوکول میں 8-10 بندے مر گئے ہوں گے, اتنا اس کو پروٹوکول, اتنا. تو ہمارے پاس سنت ہے بھائی, میت کا بس اتنا پروٹوکول, غسل, کفن, جنازہ, دفن, اینڈ. نہ کوئی برسی, نہ کوئی تیجا, نہ کوئی 40واں. اب لوگ کہتے ہیں مرد یا مردود, نہ فاتحہ نہ درود, ایسی کی تیسی. بھائی ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے, جو اللہ رسول نے طریقہ بتایا اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے. تو سنت 1400 سال سے ایک ہی ہے. بدعت میں ہر سال کیا ہوتی ہیں, چینجنگ. مزاروں کے اسٹائل چینج ہو رہے ہیں, پھر قوالیاں بھی ایک ایک سن کے لوگ, پھر نیا آتا ہے, پھر بالآخر پھونکو والی سرکار پہ آ کے معاملہ کیا ہوتا ہے. کوئی انتہا نہیں ہے نا. ہم نے بولا بھائی بزرگ انسان ہوتے ہیں, کچھ کوئی ان کے پاس طاقتیں نہیں ہیں. بزرگ کا مطلب ہے گناہوں سے بچتا ہو, اس کی مجلس میں بیٹھو تو اللہ کی یاد آتی ہو, گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہو. اٹ از کالڈ بزرگ. 1400 سال پہلے بھی بزرگ کی یہ ڈیفینیشن تھی, آج بھی یہی ہے, قیامت تک یہ رہے گی. لیکن جو بدعت کو فالو کرے گا وہ کہے گا یار یہ تو نارمل, یہ تو سارے, یہ میرا شیخ بھی ویسے ہی نکلا جیسے وسیم بھائی تھے, ٹھیک ہے نا. یہ بھی 2 پراٹھے کھا رہا ہوتا ہے صبح بیٹھ کے, ہمارے ابا بھی 2 پراٹھے کھاتے تھے, اور تہجد پڑھ لیتا ہے, دعائیں مانگ لیتا ہے. تو یہ کیا بزرگ کیا ہوا یہ؟ ابھی یہی بزرگ ہے, اور کیا ہے, اور تمہیں کیا چاہیے؟ برائیوں سے بچ رہا ہے, اس کے پاس تجربہ ہے, لوگوں کی اصلاح کر سکتا ہے, موٹیویشن دے سکتا ہے, علم ہے اس کے پاس. اٹ از کالڈ بزرگ. اس کے علاوہ اور کوئی بزرگ نہیں ہوتا. صدیوں پہلے بھی ایسے ہی ہوتے تھے, اب بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. کبھی کبھار اللہ کسی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر کر دے تو وہ اللہ کی مرضی ہے, وہ تو اللہ کا کام ہے نا, وہ ہو جاتا ہے. بعض بزرگوں کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ہو تو اللہ کی مرضی ہے, لیکن ضروری تھوڑی ہے. لیکن جس نے سنت پہ اکتفا نہیں کرنا نا, اس کو بزرگ مارکیٹ میں
डिफरेंट किस्म का चाहिए कि मेरे पीर जो है ना वो अलग ही डिफरेंट, वो गंजे के सर पे हाथ रखें फौरन घास उगाए, बाल तो सबके सर पे उगते हैं, इनके सर पे घास उगे, आलू प्याज टमाटर उगे। ये शादियों की बातें कभी ना करें, शादियों की बातें बुजुर्गों पे सूट बोलो नहीं करें, और ये यूं ना करें, ये यूं ना करें, ये ऐसे ना करें, ये चलें तो पता नहीं फरिश्ते पर बिछाना शुरू कर दें, ये बकरी ना खरीदें, या शॉपिंग ना करें, ये निहारी ना खाएं। तो ये जो बिदती लोग होते हैं ना, इनके लिए बड़ी टेंशनें होती हैं, क्योंकि इनको अपने आप को बुजुर्ग साबित करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। हमें 4 शादियों के बाद भी बुजुर्ग लोग मान रहे हैं, मैं नहीं कहता मैं बुजुर्ग हूं, लोग मान रहे हैं, जो आप आप अकीदत में बैठे हुए हैं। 4 शादियां भी हो गई, बच्चे भी दबा के माशाल्लाह हो रहे हैं, पराठे भी खा रहे हैं, बता के खाता हूं, पराठा खाता हूं, निहारी भी फोड़ रहा हूं। तो जो हमारे नजरिए को फॉलो करते हैं वो कहते हैं फोड़ लो यार, क्या जा रहा है भाई, मुफ्ती साहब भी इंसान है, पराठा खाने अपने खर्चे चोरी के तो नहीं खा रहे ना, पराठा निहारी खा रहे हैं अपने मजे। तो हमारे यहाँ कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन अगर आप बिदत को फॉलो करते हो ना, तो भाई बुजुर्ग साबित करने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। बुजुर्ग ना काला चश्मा लगा सकता है धूप में, ठीक है ना, कहते तो शो मार रहा है, ठीक है ना। मेरा भी ब्लॉग आया, चश्मा लगाया है मैंने, इतनी शदीद धूप पड़ रही थी ना, आंखें खोली नहीं जा रही थी, मजबूरन लगाया। और मैंने कहा लोग बोलेंगे मौलवी साहब को क्या हो गया, उसने कहा लोगों को छोड़ो साहब, धूप हो रही है, आंखें खराब हो जाएंगी। अच्छा, फिर उसमें लोगों ने तस्वीरें, मेरे स्टाइल आ रहे हैं ना यूं करके, अब वो लोगों ने डाली है भाई, वो मैं नहीं डाल रहा। ये काम उलमा पे सूट, ये स्टाइल मारना, मेरे कहीं भी स्टाइल की जो तस्वीरें या वॉकिंग आ रही है ना, वो मेरी नहीं है, वो लोगों ने छुप के बनाई है। कहीं आ रहा है मैं यूं यूं करके जा रहा हूं, ऐसे यूं, कहीं आ रहा है मैं यूं देख रहा हूं, वो खुदा की कसम मेरी नहीं है, और मुझे बुरी लगती है वो, मुझे बहुत बुरा लगता है ये अमल। ये फनकार अदाकारों के एक्शन है, ये उलमा पे सूट नहीं करते। इतने भी सादा यानी इंसान ना गिरे कि वो शो मारने शुरू कर दे, लेकिन ये लोग मेरे मुझसे कहे बगैर बना रहे होते हैं। ये जो मैं बादशाही मस्जिद गया हूं ना, तलवारें लेके छिछ, ये उन लोगों ने मुझे बहुत पीछे पड़े, मुझे बुरा लग रहा था कि यार छोड़ो मुझे आराम से। उन्होंने कहा नहीं आप आए, फिर उनका दिल रखने के लिए मैं गया वहां पे। तो भाई हम तो बुजुर्ग हैं भी नहीं, सीधी सी बात है। तो जो बिदत को फॉलो नहीं करते उनके लिए दीन बहुत आसान, कोई मर जाए तो भी बड़े आराम से मर दुआ करो, खा चलो भाई निकलो, खत्म हो गया सेटअप। लेकिन मैं अच्छा, हमारे नमाज पढ़ाना बहुत आसान है। अब देखो मैं सुन्नतें घर पे पढ़ूं या मस्जिद में आके पढ़ूं, मेरी मर्जी है। फिर मैं नमाज के वक्त आया, सलाम फेरा, क्योंकि सलाम के बाद नबी से सही हदीस है, हज़रत आयशा फरमाती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अंतस सलाम के बगैर बैठते थे, उसके बाद खड़े हो जाते थे। तो हम ये करते हैं अल्लाहुम्मा अंतस सलाम पढ़ा, उसके बाद पतली गली से निकल गए। मर्जी यहाँ सुन्नतें पढ़े, मर्जी घर जाके पीछे से कोई ओए ऐसे आवाज नहीं देता, वो तनख्वाह ले रहे हो, कम से कम 25 मिनट तो बैठो यहाँ पे, उठे और निकल लिए। भाई हम तो वो कुरान और सुन्नत में जो है वो यही है, इतना ही है बस। इमाम नमाज पढ़ाएगा, उसके बाद इमाम और मुक्तदी का रिश्ता खत्म। लेकिन अब जो आप अगर बिदत को फॉलो करते हो, इमाम पहले आके मुसल्ले पे बैठा होगा, तनख्वाह उतनी मिल रही है जितनी हमें मिल रही है, जिम्मेदारी क्या है डबल, पहले आके बैठेगा, कदकामती सलाह पे सबके साथ वो खड़ा होगा। फिर उसके बाद वो लंबी दुआ कराएगा, इज्तिमाई दुआ, सलाम के बाद या अल्लाह फलाना डिमका इज्तिमाई होगी। फिर इसमें उसके बाद फिर वो सुन्नतें भी वहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके सुन्नतों के बाद भी दुआ होती है। अगर इमाम चला गया, लोग दुआ कराए बगैर भाग गया, फिर सुन्नतों के बाद अलग दुआ कराएगा। या तो उसकी तनख्वाह डबल करो मेरे भाई, तनख्वाह उतनी मिल रही है जितनी देवबंदियों को मिल रही है, काम उसका क्या हो रहा है, डबल काम लिया जा रहा है। तो और अब पता नहीं, और फिर उसको हर तीजे में भी जाना है इमाम को, हर 40, शुरू में तो बड़ा मजा आता है कि तीजे में भी बिरयानी, 40 में भी बिरयानी, लेकिन मरने वाले तो तादाद जब बढ़ती जा रही है, आबादी इतनी बढ़ गई है, तो कभी आज उसका तीजा है, आज उसका 40वां है, आज उसका बरसी है। हम तो मानते ही नहीं सोयम, चिल्ले को और बरसी को और 40वें को, तो लोग हमें तंग ही नहीं करते, तंग ही नहीं करते ना, तो इसलिए हम बड़ा हंसी खुशी गुजार रहे हैं। लेकिन जो मानते हैं, तो इमाम साहब बेचारे की जिम्मेदारी, उसके तीजे में नहीं गए तो वो नाराज, उसके 40वें में नहीं गए, उसकी 45 में भी जा रहे हो, मरने में भी जा रहे हो, चिल्ले में भी जा रहे हो, तीजे। मैं तो मुर्दों को भी गुसल नहीं देता। एक दफा मेरे पास आए लोग, मुर्दे को गुसल दे, मैंने कहा भाई मैं मुर्दों को गुसल देने वाला लग रहा हूं तुम्हें क्या? कह रहे मुफ्ती साहब आप आलिम हैं तो आपकी जिम्मेदारी है, सुन्नत के मुताबिक आप गुसल दे सकते हैं, हमें सुन्नत के मुताबिक गुसल देना नहीं आता। मैंने कहा आप खुद जब नहाते हो तो सुन्नत के मुताबिक गुसल करते हो या नहीं करते? अगर नहीं करते बिलफर्ज, तो कभी मेरे पास आए कि साहब मुझसे गुसल फर्ज हो गया है, मुझे सुन्नत के मुताबिक गुसल करना नहीं, मुझे नहला दो। मैं आपको जवाब, मैं तुझे नहलाने वाला लग रहा हूं? या आप आओ कि मुफ्ती साहब सुन्नत के मुताबिक बगलें साफ करना, बगल कभी एक सुन्नत तरीका है साफ करने का, नतफुल आना हदीस में आता है, उखाड़ा जाए। तो अब उखाड़ने में लोगों को तकलीफ होती है, एक खास तरीका होता है जिससे उखाड़ो तो तकलीफ नहीं होती। अब आप मेरे पास आए, सब मेरे मामू की बगलें उखाड़ दें आप काइंडली, मैं कहूँ भाई मैं क्या बगलें उखाड़ने वाला, मैं कोई नहीं हूं। आपको देखें, आप सुन्नत के मुताबिक उखाड़ेंगे, आप मुफ्ती हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप सुन्नत पे अमल करें। मैं कहूंगा मैं तुम्हें सुन्नत तरीका बता दूंगा, बगलें तेरे बाप की मैं नहीं उखाड़ूंगा, तेरा मामू हो तेरा बाप हो। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरह जब कोई मेरे पास, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आते ही नहीं लोग, पहले आते थे ना मैयत को गुसल दे दे, मैं क्यों गुसल दूं भाई, तुम खुद गुसल दो अपने बाप को, अपने रिश्तेदारों को। तरीका नहीं आता, मैं तरीका बता दूंगा, ये बहश्ती ज़ेवर पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है सुन्नत तरीका, नेट पे आजकल सर्च कर लो, उस पर लिख जाएगा, मिल जाएगा सुन्नत तरीका क्या है, ये मैं बता दूंगा। गुसल मैं थोड़ी गुसल दूंगा। लेकिन बाज बेचारे मौलवी इतनी टेंशन में है कि वो समझते हैं, उन्होंने इतने लोगों को फजाइल बताए ना, मैयत को गुसल देना बहुत सवाब है, इतने उन्होंने हर जुमे में तकरीरें की, अब मैयत हो जाती है, लोग कहते हैं आओ ना बहुत सवाब है।
وہ بیچارے کبھی اس مردے کو, آدمی مردے کو غسل دے, اس رات پوری طرح سے نیند نہیں آتی اس کو, تھوڑا سا مردہ اس کو, میں اپنی بات نہیں کر رہا, نارمل عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ہم نے تو اتنی میتیں دیکھ لی ہیں کہ اس میں اب